الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں، توریت کی 21ویں سورت میں درج ہے کہ موت تیرے اسرار کو کھول دے گی اور قیامت تیری خبریں ظاہر کر دے گی اور نامہ اعمال تیرے راز کی پردہ داری کرے گا۔ بس جب تو گناہ صغیرہ کرے تو گناہ کے صغیرہ ہونے پر نظر نہ کر، بلکہ یہ دیکھ کہ تو نے کس کی نافرمانی کی، اور جب تجھ کو تھوڑا رزق دیا جائے تو رزق کے خلیل ہونے پر نظر نہ کر، بلکہ یہ دیکھ کہ کس نے تجھے رزق دیا۔ تو گناہ صغیرہ کو حقیر مت جان، تجھے کیا معلوم کہ تیرے کون سے گناہ پر خدا کا عذاب تجھ پر نازل ہوگا؟ کیا تیرے تھوڑے رزق سے آسمان کے دروازے تیری دعا کے سامنے بند ہو جائیں گے؟ یا گناہ صغیرہ سے تو میرے مکر سے بے فکر نہ ہو؟ اندھیری رات میں چونٹی کی چال کے مانند تجھ پر پوشیدہ ہے۔ اے آدم کے بیٹے، جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے اور اپنے جسم میں بیماری اور اپنے رزق میں بے نصیبی اور اپنے مال میں نقصان پائے تو یقین کر لے کہ تو نے ایسی باتیں کی ہیں جس میں تجھے کوئی فائدہ نہ تھا۔ حضرت موسیٰ نبیانہ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تیرے نفس کے عیوب سے میری مغفرت ظاہر ہوگی، پس تو لوگوں کے عیب میں مشغول نہ ہو، اور جب تک میری بادشاہت قائم ہے مخلوق کی عاجزی مت کر، اور جب تک میرے خزانے خالی نہ ہو جائیں رزق کے لیے پریشان مت پھر، اور جب تک شیطان نہ مر جائے تو اس کے مکر سے بے فکر مت ہو۔ کیا وہ لوگ اللہ کے مکر سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ کے مکر سے سوائے نقصان والوں کے اور کوئی بے فکر نہیں ہوتے۔ اے بیٹے آدم کے، تو میری عبادت کے لیے وقف ہو جا، میں تیرے دل کو توانگری سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے اور تیرے جسم کو راحت سے بھر دوں گا، اور تو میرے ذکر سے غافل مت ہو، پس میں تیرے دل کو محتاجی سے اور تیرے ہاتھ کو رنج و تکلیف سے اور تیرے سینے کو رنج و غم سے اور تیرے جسم کو بیماری اور درد سے بھر دوں گا، اور تیری دنیا کو تنگ بنا دوں گا۔ کاش تو صاحب بصیرت ہوتا، یہاں تک کہ داخل ہوتا تو اس میں یعنی جنت میں۔ اے بیٹے آدم کے، تو اپنے جیسے کی خدمت کرتا ہے تو دیکھ تیرے مخدوم کا دل کیسا مہربان ہو جاتا ہے۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں دلوں کو پھیرنے والا ہوں؟ اگر تو میری خدمت کرتا تو میں اسے تیرا خادم بنا دیتا۔ اے دنیا، تو خدمت کر اس کی جس نے اپنے ہاتھ سے میری خدمت کی۔ اے بیٹے آدم کے، تو دنیا میں ہے، بس تو اس لکڑی کے مانند مت ہو جو اپنے آپ کو آگ میں جلاتی ہے اور نفع غیروں کو دیتی ہے۔ اے عزیز، خدا تعالیٰ تجھ کو کل دنیاوی کاروبار سے فرصت اور ان امور سے بچ رہنے کی ہمت عطا کرے، دنیا اور اہل دنیا کے حرص سے دور رکھے، اور خدا تعالیٰ تجھ کو قناعت روزی کرے۔ اے عزیز، قناعت ایک ایسا ملک ہے کہ تجھ کو دو جہاں سے لاپرواہ کر دیتا ہے۔ فرمایا میرا علیہ السلام نے، قناعت ایک خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا۔ عاقل کا پیشہ قناعت ہے، معبود کی عبادت کر سکتا ہے۔ قناعت کو بادشاہ کے ملک کے مانند جان اور اس ملک میں خدا کے دیدار کو طلب کر۔ قناعت اس کو نہیں کہتے کہ ایک روٹی کے ٹکڑے کی خوراک اور برہنگی پر قناعت کرے، بلکہ طالب کو چاہیے کہ دونوں جہاں سے منہ پھیرے اور مولا کی یاد میں ڈوبا رہے اور معشوق کے دیدار کا شائدہ رہے۔ قناع، متقی اور پرہیزگار اسی کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں ہم لوگ خدا کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود کو طالبان حق میں شمار کرتے ہیں، اور رات دن دنیا کی طلب اور دنیا داروں میں گھسے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں اور بڑی بڑی حکایتیں بیان کرتے ہیں۔ خدا کے طالب ان کو کہتے ہیں کہ سوائے خدا کے ان کو نہ جانے اور نہ دیکھے اور نہ پہچانے، اور خدا کے طالب ان کو نہیں کہتے جو دنیا داروں کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، بلکہ یہ لوگ انہی کے طالب ہیں کہ ان سے امید رکھتے ہیں۔ انصاف نامہ باب 5 صفحہ 75 تا